کچھ بے علماء بھی شاید بیانات فرمیسن اپنے اپنے وقت میں ہی مختصر جے وقت پیارے بھائی ہو دسامنا اے چاہنا جو اللہ رب کائنات نے انسانے کو عبادت واسطے بڑھائے اور عبادت دا اللہ پاک نے فلسفہ خلاصہ نتیجہ تے مقصد اے بیان فرمائے کہ لوگوں تاکہ تسا متقی تے پرہیزگار بڑھ ونجو جتنا بھی عبادات ہیں مطلق طور تے بھی اللہ پاک نے سارے عبادتیں دا ذکر کر کے ایمیں فرمائے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سارے عبادتیں ہی واسطے دی میں لائن سے تاکہ تو سب تقی بڑھو ہونو تقوی کیا تو وحدن تقوی دے فائدے کیا ہیں تے مختصراً ایمیں متقین دا تذکرہ کر کے گال اپنی بکے سام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گئے من اقرب الناس سوڑے نبی اے فرماؤ اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا کون بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمائے اتقاہم جڑا سب تو زیادہ متقی ہو قرآن کریم نے بھی ایمیں اعلان کیتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا اوہ بندہ ہے جڑا سب تو زیادہ متقی ہے صاحب تقوی پوچھا گے پیارے نبی اے فرماؤ کیڑی چیزیں زیادہ تر جنت دے داخلے دا سبب بن دے آپ نے فرمایا دو چیزیں جڑا جنت دے داخلے دا سبب بن دے کیڑا دو چیزیں آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق اللہ دا تقوی تو حسن الخلق اچھا اخلاق حالی پتہ نہ لگ سی جو تقوی کیا ہے میں ابو تعریف کرے سا تقوی اور اچھا اخلاق زیادہ تر بندے دے جنت دے داخلے دا سبب بن ایویں پوچھا گے او کیڑیاں چیزیں ہیں جڑا زیادہ تر بندے دے جہنم دے داخلے دا سبب بن دے تو آپ نے فرمایا الفم والفرج او بھی دو چیزیں ہیں ایک منہ بیا شرم گاہ انہیں دو چیزیں دی وجہ نال بندے زیادہ تر جہنم میں چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنیاد ہوتے پہلے اپنی خاطر والامت کو تعلیم دے من دی خاطر تقوی دا دعائیں کریں دے آپ تا تقوی دی چوٹی تے پہنچ چکے ہیں ان کو اتو تقوی دی کوئی بلائی تے اچائی گئے نہ ہے مگر پڑھ دے ہم ہی واسطے جو ان دے ہوتے استقامت تھی وے تے امت واسطے بھی سبق بنے تے امت واسطے درس بنے امت بھی او دعائیں کریں زندگی گزر گئی ہو سکتے انجھا دعائیں ایسا نہ کیتا ہوں سوں ذکر تو کرنے بیٹھے آن جو دعا کرو اللہ پاک قبول فرمے دے تو ہونا ہے دعائیں دے وچوں انہیں دو دعائیں کو بھی بندہ اپنے ورد و وظیفے اور عمل دا حصہ بڑھا اور اے جی کیوں نہ دعا نسا ہے جڑی انتہائی جامع دعا ہے جن دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنا دعاواں فرمائیں سارا دعاواں اون ہکی دعا دے اندر کٹھا تھی گئی سارا دعا جامع کے سمدھی ترمذی شریف ہے جو دعا موجود ہے وہ دعائی پڑھ سائی تو پہلے تقوی والا دعائی نہیں پڑھدا جامعیت دے اعتبار نال او دعا بھی تقوی کو مشتمل ہے شامل ہے اور مزدی گالے ہیں او دعا دے اندر
جڑا تسا سب مختصر درود پڑھ دے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایہو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دو دفعہ او دعا اج پڑھ دے. سننا تو پتہ لگ پہلے تقوی دی دعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائن اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. ترجمے تے غور فرمے سو اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ پاکا میں تیرے کلو ہدایت دی دعا کریں. حالانکہ ہدایت نبی صحیح تے ہدایت دے اعلیٰ درجے تے ہیں. ولا دعا پہ بگدن ہر نمازی نماز دی ہر رکعت امامے تے بھامے مقتدی نماز سریے تے بھامے جہریے سفریے تے بھامے حضریے بھامے نماز جنازہ بھی کیوں نہیں. ہر نمازی آدھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیاں میں کو ہدایت دے تے صراط مستقیم والا رستہ دکھا. صراط مستقیم تے ہے تے نماز پڑھنا ہے کھڑا نہ ہوئے ہاتھ نماز دے نیڑے نہ آوے مگر ولا کھڑا مگدے کیوں ایمان سے استقامت مستقل اللہ پاک ہدایت کھس نہ گنے ایمان سے ول کھڑا مگدے. فرمائن اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. اللہ پاکا میں نبی تیرے کلو دعا مگدا ہدایت دان تے تقوی دان، ہدایت عطا فرما تے تقوی عطا فرما. اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. اللہ پاکا گناہ کلو بچن دی توفیق عطا فرما. مالکام خودداری تے غنام اتنی دولت عطا فرما جو لوڑ دی تھوڑ نہ ہووے. سونے نبی دعا مگدن جو امت واسطے درس بن مننے. ایک بھئی دعا منگین اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. آمین آکھا. اللہ قبول چا فرماوے. شاید یاد نہ تھی سکن کچھ سنگت کو دعائیں وجہ عظیم اللہم آت نفسی تقواہا. اللہ سیاں ہون تیتھا من جملہ دعا مانگو اللہ پاکا اسارے سارے دے نفس کو تقوی عطا فرما. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے مالک کائنات سارا تزکیہ نفس کر دے اور تو بہترین تزکیہ کرنے والی ذات. انت مولاہا، اللہ پاکا تو سارا مددگار بھی ہے. یہ دعا نبی سے کرنے ہیں. تقوی دی احجری اہمیت ہے تو نبی سے دعا کرے دے ہیں. تو ہون ایوے وقت ہاں وہ دعا دا وعدہ کی تر عنوان کل قدر ہٹویں مگر دعا نال دعا دی مطابقت ضرور ہے. جڑی دعا عرض کی تم کوشش کرے سو دعا ہونے یاد نہ دیز وقت کہیں عالم کو بیل کے میں حافظ دا حوالہ نہیں دیتا ہو سکتا گناہ دیو ہے. اچھا عالم کو اگر سر دست نامیاں دیو سی ترمذی شریف دے آخر چے کتاب الدعا دعائیں دا مسئلہ وہ اتھائیں دو گول کے ڈسے. مزدی گال جڑی حسن المسلم کتاب معروف ہوں دے وچ بھی ہے وہ دعا موجود. وہ دعا میں پڑھدا پیا تُسا آخر جلے بکے آمین ضرور آکسو کیوں جو اللہ پاک آمین مہر ہے. نبی سے فرمائے یہ جڑا بندہ دعا کھڑا بگ دے یہ اندے ہوتے مہر لاوے چاہت اللہ پاک دی دعا قبول کر کے صاحب آکے سونے نبی دعا دی مہر کیا ہوندی؟ آپ نے فرمائے آمین یہ دعا دی مہر ہے جو اللہ پاک کا قبول فرما. جب کو ضرورت ہوندی وہ آدھا رہا دے.
اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. آمین. اللہ قبول چا فرما. یہ جری جامع دعا ہے. نبی سے پوری زندگی جتنا دعائیں منگین سارا دعائیں دعائیں چاہ خیر ترجمہ تشریح چنی سے ویندے میں اپنے عنوان دو بندہ تقوی و تعریف علی نہیں کرنا. اہمیت دا پتہ تا لگے بندے جنت داخلے دا سبب بھی تقوی ہے. سارے عبادات دا خلاصہ بھی تقوی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی دی انتہا کو پجن والی ذات بھی تقوی دی دعا کریں دیئے. ہوں تو تقوی دے فائدے کیا ہے؟ تقوی دا سب تو وڈا فائدہ بندے دی مشکل آسان تھی دی. روزے ڈال تو انجی موسم میں ایمیں تقریر تھی دی میں کرنے بیٹھے ہیں. نوجوان چھوئی کے بیترا کرے سنگ دے لیکن ایسا ایمیں کر سکتے کچھ مسئلہ سمجھے سن تو شاید سمجھ آویں. پر اللہ پاک توفیق دے وے جاتا ہوں دے وہ کوئی دیر کا نہیں انشاءاللہ تقریر بھی تھی پوسی. توجہ ہے بھی بارکا میں کچھ میں لگ دا ہے تو کچھ گھٹ گھٹ سمجھا آدھ دھلی جات سکرو خارجہ کیتی وے اے تو سو انہیں کو دیتی ہے جیڑا جائز نہ جائز دا خیر اختلاف اپنی جات ہوتے نیڑے تھی ہو یار. سالہ سال دے بعد تاری زیارت کرنا نے بھول چکے تو سن لوگ سرے دو تو ولا بھی پولے تھی باندھو مہمان دے نیڑے تھی ہونا چاہیے. اچھا اتنا تو چلو جتھا باسو سو باسو تبلیغ والا جوان جتھا بہن کیوں جو اوشو دے تھکے ودے اسن سرے کیوں نے گھٹ وقت سمجھا دے کچھ میں نے دل آدھا بیا مار کے کو دیکھ کہ میں کچھ اردو تقریر کر ہوئے تاکہ انہیں کو سمجھ آوے. چلو ٹھیک یہ والا بٹن تبدیل چکر رہا ہے تاکہ انہیں کو سمجھ اتری ہے یہ تھی گئی ہے دو ہی سے ہوں تھی بس. تقوی دا فائدہ پہ رسن تقوی کا فائدہ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ضرور ہوتا ہے. جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سنیے قرآن کریم ہے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. من یتق اللہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا اللہ کریم اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں. تبلیغی بھائی نے بھی سر کو حرکت دی ہے ماشاءاللہ. اب بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ سمجھ آئے گی. وہ ہر کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ تبلیغ کریں انشاءاللہ. تبلیغ تو اللہ کے نبی بھی کرتے تھے. اچھا عمل ہے کرنا چاہیے مگر قرآن و حدیث کی کرنی چاہیے. سنیے توجہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا لو كانت السماوات والارض كانتا رتقا على انسان فاتق الله يجعل له مخرجا. ایک انسان بڑی سے بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اتنا مشکل کہ ساتوں آسمان اس پر گر پڑے گئے. نیچے سے ساتوں زمینوں نے بھی اس کو دباؤ دیا ہوا ہے. ایسی مشکل ہے کہ پوری کائنات کی کریں نہیں اکٹھے کر لیں. اس مشکل سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. صرف ایک ہی مسئلہ ہے ایک ہی نسخہ ہے ایک ہی ہتھیار ہے اسے استعمال کریں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ کریم کا تقوی بالغ کا ڈر اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں آ گیا. رب کائنات اس تقوی کے نتیجے میں ساتوں زمینوں کو دھکا دے کر ساتوں آسمانوں کو چیر کر اس مشکل میں آنے والے بندے کو صحیح سلامت باہر نکال دیں گے. تقوی کا اتنا فائدہ
اور ساتھ ہی فرمایا سورہ طلاق ہے وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ اللہ کریم کا تقوی اختیار کرتے گئے رب کائنات ان کو وہاں سے رزق دیتے گئے، وہاں سے رزق دیتے گئے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے رزق دیتے گئے، ایسے رزق دیتے ہیں جو بے حد و حساب رزق ہوتا ہے۔ دو فائدے، ایک ہر مشکل آسان اور دوسرا بے حد و حساب رزق، اور تیسرا فائدہ فرما ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ، لوگو اگر تم صحیح طور پر اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو رب کائنات تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان ایسا علم ہے، ایسا بلکہ گئے، ایسی صلاحیت ہے جس کے ساتھ بندہ خود بخود حق اور باطل کا فرق کر سکتا ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جس وقت بندہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ فرقان، بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے رہتے کہ حضرت ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، کہاں جائیں؟ ایک عالم قسم اٹھا کے کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، دوسرا قرآن کریم کو سر پہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سچ ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ قرآن کریم اس سوال کا حل کرتا ہے۔ دیکھیں تحقیق ہر بندے کی ذمہ داری، بھائی تبلیغی بھائی بھی اس کی تحقیق کرا۔ حق کیا ہے؟ اگر جہاں کھڑے ہیں، جہاں رکے ہوئے اسی کو حق سمجھیں تو حق کبھی سمجھ نہیں آئے۔ فرمائے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، لوگو اگر تم اللہ کریم کا تقوی اختیار کرو، رب کائنات تمہیں فرقان دیں گے جس کے ذریعے تم حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکو گے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ ان تتقوا اللہ، اگر اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو۔ علماء جانتے گئے فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہوتے۔ مالک نے شرط لگائی ہے تقوی اختیار کرو، مشروط یہ ہے کہ اللہ پاک فرقان دے گا، مشکل آسان کرے گا، بے حد و حساب اللہ پاک رزق دے گا۔ اور اگر تمہیں تقوی اختیار نہیں کرتے مالک تمہیں فرقان نہیں دے گا۔ اسی لیے تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کو ملا کر اللہ کے گھر بیت اللہ میں آیا گئے، آ کر کہتا ہے بد دعا کر رہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ابو جہل ساتھیوں سمیت اللہ کے گھر آیا گئے، آ کر بد دعا کر اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر تیرا نبی یہ سچ ہے، حق پر ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا اللہ مجھے ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر حق ہے نبی ماننے کی توفیق عطا فرما، مگر اس میں تقوی چونکہ نہیں تھا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ اگر تیرا نبی حق پر گئے، تقوی نہیں ابو جہل میں، کہتا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک تیرا نبی حق پر بھی کیوں نہ ہو میں ماننے کے لیے تیار نہیں، بے شک مالک کائنات آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے یا عذاب علیم، دردناک عذاب سے دو چار کر دے، مگر میں مانتا نہیں کیونکہ مالک نے اسے فرقان نہیں دیا جس کے ذریعے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا مالک کا وعدہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے مالک کائنات تمہیں فرقان دیں گے جس کے ذریعے تم حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکو گے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی حضرت اتنا
بڑی پگڑی والے لمبے چوڑے مدارس گئے اتنا بڑے نام بر قسم کے لوگ ہیں ان کے القابات پورے اشتہار پر نہیں آتے مگر وہ کیا ہے حق کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ صحیح طور پر ان کے دل میں تقوی نہیں۔ اگر تقوی ہوتا مالک فرقان دیتا جس کے ذریعے حق کو باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ تقوی نہ ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی جماعت آئے گی حسناتہم کجبال تہامتا اتنا زوردار نیکیاں ہیں ان لوگوں کی جس طرح کے تہامہ علاقے کے لمبے اور کثیر پہاڑ ہیں پہاڑوں کی طرح ان لوگوں کی نیکیاں گئے مگر ان کی ایک خامی تھی صحیح طور پر تقوی نہیں تھا ولیکنہم اذا خلو فی محارب اللہ انتہکم جس وقت الگ ہوتے تھے چونکہ ان کے دل میں اللہ پاک کا تقوی نہیں تھا وہ تقوی جس کا سبق روزہ دیتا ہے وہ تقوی جس کا سبق قربانی دیتی ہے کائنات کی جتنا عبادات مالک نے ذمہ لگائی گئے ساری عبادات کا نتیجہ لعلکم تتقون چونکہ ان لوگوں میں تقوی نہیں تھا حسناتہم کجبال تہامتا کثیر تعداد میں پہاڑوں سے بڑی نیکیاں ہیں مگر تقوی نہیں تھا اللہ پاک حکم دیں گے بغیر حساب کتاب کے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اتنا بڑا نقصان مڑی اصل زر ختم ہو گیا بندے کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کو اپنائیں۔ اب سوال یہ ہے اتنا فائدے جو بتائے ہیں قرآن کریم سے تھے ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت مطلوب ہے تو پھر کیوں نہ پتہ چلے کہ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ رب کائنات بار بار تقوی کو جو کہتے گئے یعنی دوسرے الفاظ میں پوری شریعت کا خلاصہ نچوڑ تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جواب دیتے گئے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والکنات بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ ترجمہ الخوف من الجلیل اللہ کا خوف والعمل بالتنزیل رب کائنات نے جو شریعت اتاری ہے اس پر عمل کرنا اور جتنا اللہ پاک نے جس کو جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کر جا کہ مالک نے بہت کچھ دیا۔ ہم سب اپنے اعمال کا میرٹ تو دیکھیں جو کچھ مالک نے دے رکھا ہے اس کے لائق نہیں تھے مالک نے دے دیا یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ اور والاستعداد لیوم الرحیل مرنے کی تیاری کرنا اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کا پوچھتے گئے کہ اے ابی بن کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ احساس دیکھیں آج تک ہم میں سے کسی شخص نے کسی سے نہیں پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ کوئی گلے پڑھ کر خود بتا دے تو اور بات پوچھتا کوئی نہیں تقوی کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا لعلکم تتقون مالک بار بار فرما رہے ہیں یہ تو اللہ پاک کی طرف سے رعایت بھی ہے۔ پہلے فرمایا حق تقاتی تقوی ایسا ہو جیسا کہ تقوی کا حق بنتا ہے پھر رعایت کر دی فاتقوا اللہ مستطعتم جتنا تمہاری استطاعت ہے کم از کم اتنا تو تقوی اختیار کرو۔ انتہائی ہمارا آسان دین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اپنی وسعت کے مطابق تو چلو کمال دیکھیں وہ شخص جس کی رائے کے مطابق رب کائنات آسمان سے قرآن اتارتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پوچھ رہے ہیں اور جس سے پوچھ رہے ہیں وہ بھی عظیم صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جن کے حوالے رب کائنات دیتے ہیں کہ پیارے نبی سورت بینہ نازل کر رہا ہوں جائیں تلاش کریں جہاں ابی بن کعب آپ کو مل
جائیں وہاں ان کو مل کر سورۃ بینہ کی تلاوت سنا دیں. یعنی جس کا تذکرہ آسمان پر ہو رہا ہے ابی بن کعب پوچھتے بھی آسمان اللہ کیا مجھ غریب کا نام عرش برین پر رب کائنات نے دیا ہے؟ قال نعم یا ابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں اے ابی تیرا نام اللہ رب کائنات نے دیا. اتنا عظیم آدمی کہ رب کائنات اس کا نام لے کر کہتے ہیں. ساری کائنات نبی کے دروازے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نبی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچائے کیونکہ رب کا حکم تھا. اسی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سمجھنے کی کوشش فرمائی. جو ہمارے سرائکی دوست بیٹھے ہیں نا ان کو بھی بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ان بھائیوں کے لیے جو بات کر رہے ہیں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر تنگ راستہ ہو تنگ گھاٹی ہو ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں کانٹے والے درخت ہوں کبھی اس سے بھی گزر ہوا ہے؟ جی ہاں گزر ہوا ہے. کیسے گزرے ہو؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر بچا کر نکل گیا. فرمایا ذاکت کا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. دنیا گناہوں کی گھاٹی ہے خاردار گھاٹی خاردار جھاڑیاں ہر طرف ہے. کہیں زنا کی جھاڑی ہے کہیں چوری کی جھاڑی ہے کہیں غیبت کی ہے کہیں بدمعاشی کی ہے کہیں جھوٹ کی ہے. جتنا بھی خاردار جھاڑیاں ہیں ان سے بندہ بچا کر نکل جائے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. کہیں رشوت کی گھاٹی ہے خاردار جھاڑی ہے کہیں کسی گناہ کی تو ان سے اپنے آپ کو بندہ بچا کر نکل جائے یہ تقویٰ ہے. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقیٰ. اگر اس طرح سمجھ نہیں آتا تو پھر سمجھ. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقیٰ. چھوٹا گناہ بھی چھوڑ دو بڑا گناہ بھی چھوڑ دو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور غالباً آپ نے تعریف تقوی کی سمجھ گناہوں سے بچنا خلاصہ چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ دو. گناہ چھوٹا ہے مگر جیسے رب کی نافرمانی ہو رہی ہو رب تو بڑا ہے. چھوٹے گناہ کا ہم سزا نہیں برداشت کر سکتے. ہم تو ٹیکہ اگر لگوانا ہو تو سوچتے ہیں ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ گولی کو ٹیبلیٹ نہیں ہے کچھ نہ برداشت کرنے والے تو کیسے برداشت کریں گے عذاب کو. اس لیے تقوی کو اپنانا ضروری ہے. جو صاحب تقوی ہوتا ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا. سنیے قرآن کریم. حضرت مریم علیہ السلام خلوت میں بیٹھی ہیں. جبریل امین انسانی شکل میں سامنے آئے. حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تقوی نام کی کوئی چیز تیرے اندر ہے تو میرا راستہ چھوڑ دے. مریم علیہ السلام جانتی تھی صاحب تقوی گناہ نہیں کر سکتا. جی ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جس وقت سامنے آ گئے آ کر کہنے لگے ہمارے بنیامین بھائی کو چھوڑ دے. ہم ایسی برادری ہیں جو مظلوم ہیں. پہلے ہمارے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا دوسرے کو تو نے اپنے پاس بٹھا لیا. یہی تو ہمارے باپ کی خدمت کیا کرتا تھا. ہم مظلوم لوگ ہیں اس لیے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا. یوسف علیہ السلام جو کہ عزیز مصر بنے ہوئے تھے فرمانے لگے پچھلی دفعہ آئے تھے غلہ لینے کے لیے تمہاری یہی گردان تھی. ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا. اے یہودا تو یاد رکھ جس وقت تیرے بھائی دھکا دیتے ہوئے کنویں میں تیرے بھائی یوسف کو ڈال رہے تھے وہ کنویں کا کنارہ پکڑتا تھا تو کنارے پر اس کے ہاتھ پر لکڑیاں مارتا تھا. اے فلاں تو یاد کر تو اس کے ہاتھ چھڑاتا تھا. پوری نشانیاں تھیں. آ کر میٹنگ کر کے کہنے لگے قالو انت یوسف کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں. ایسی منو نشانیاں جو بتا رکھے گئے. آگے جواب دیتے اللہ کا نبی نہ جھوٹ بول سکتا تھا نہ تعبیر
تعویل کر سکتا تھا، چل فور جواب دیتے ہیں قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جی ہاں میں یوسف ہوں علیہ السلام، بنیامین میرا سگا بھائی گئے، قد من اللہ علینا، میرا کوئی کمال لگے، کہنے کو تو سب کچھ کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میں کنان کے کنویں کی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرتا رہا، مصر کی منڈی میں بکتا رہا، زلیخہ کے چکر سے بچتا رہا، اور میں نے 7 سال جیل کاٹے۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے جی صاحب آپ نے بڑا کمال کیا، کہتا کہ میں نے یوں محنت کی ایسے کام کیا، میں عرب عجم میں پھرتا رہا، محنتیں کرتا رہا، تب یہاں پہنچا ہوں۔ نہیں بلکہ فرماتے قد من اللہ علینا، میرا کوئی کمال نہیں، مجھ پر اللہ پاک نے احسان کیا ہے۔ آگے اصول بیان کرتے گئے انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اعلیٰ ہو ادنا ہو، عربی ہو شرقی ہو غربی ہو، وہ سرکی ہو اردو دان ہو، جو بھی ہو تقوی جو بھی اختیار کرتا ہے، انہو من یتق ویصبر، تکلیفات آتی رہتی ہیں صبر کرے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، اس کو نعمت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تب بھی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، روزے میں بھی صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اس کا اجر محفوظ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ایمان پر کرے۔ اقول قولی والحمدللہ رب العالمین۔